مفتی صاحب کیا پھٹے ہوئے کپڑوں سے نماز ہوتی ہے؟ کپڑے کتنے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے کہ نماز ہوگی؟ سادے بندے ہیں اللہ کے بندے، اگر ایسے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جس سے سطر نظر آ رہا ہے اور وہ انگلی برابر ہی کیوں نہیں نظر آ رہا سطر بندے کو ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو نماز نہیں ہوتی پھر آپ۔ اور کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، کپڑے صحیح ہونے چاہیے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مفتی صاحب کس قسم کے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ دیکھیں، مرد اگر عورت کی مشابہ کپڑے پہنے اور عورت اگر مرد کی طرح کے کپڑے پہنے، حضور علیہ السلام نے ان پہ لعنت فرمائی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان عورتوں پہ بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جن کو کہا گیا کاسیات عاریات۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یہ حضور کا لفظ ہے، کاسیات عاریات، عاریہ ہوں گی اور یعنی ہوگی ان میں۔ تو اگر کسی خاتون نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جو کپڑے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آ رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے جن کپڑوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کفار کی ترتیب کے مشابہ چیزیں پہنتے ہیں، تو اس کو بھی منع ہے۔ رہ گیا یہ بات کہ یہ بتا جو سفید رنگ کے کپڑے پہننا سنت ہے، جی ہاں، سفید رنگ کے کپڑے پہننا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے پہنے ہیں، سفید رنگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ٹھیک ہے؟ اس لیے احرام بھی ہم سفید پہنتے ہیں، کفن بھی ہم سفید رکھتے ہیں، عام کپڑے بھی سفید رکھتے ہیں۔ احرام اور کفن اور عام لباس میں ایک فرق ہے کہ وہ سلے ہوئے نہیں ہوتے، یہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو سفید کپڑا پسند ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے محبت فرمائی ہے۔ اور کوئی کپڑے پہننا، اور آپ ہر طرح کا کلر پہن سکتے ہیں، منع نہیں ہے، وہ جائز ہے، سفید سنت ہے، فرق ہے، فرق ذہن میں رکھ لو، ایک جائز ہے ایک سنت ہے۔ آپ کوئی سے بھی کپڑے پہن لیں، لیکن ایسے نہ ہو جو عورت کے مشابہ آپ اس کے اوپر کشیدہ کاریاں دکھا کر اینوں میں زال مسالہ ہکو جائے لگن کھڑو سے، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بھائی اور باجی کا فرق ہونا چاہیے کپڑوں کے معاملات میں، دیکھیں۔ اور اس پر کچھ لوگ کالے رنگ کا بھی پوچھتے ہیں، کالے رنگ کے کپڑے پہننا ہمارے علماء کرام نے جائز لکھا ہے، اہل السنت والجماعت کی کتابوں میں کالے رنگ کے کپڑے پہ منع نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو وہ ناجائز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشابہت نہ ہو، کفار سے مشابہت نہ ہو، بے دینوں سے مشابہت نہ ہو۔ جن دنوں میں جو لوگ مستقل اس کو دین سمجھ کے اپنا مذہب سمجھ کے پہنتے ہیں، ان دنوں میں اہل سنت والجماعت نے پہنا، بس اتنا منع ہے۔ عام حالات میں کوئی پہننا چاہے تو گنجائش ہے۔